السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ یہ آج کل کے بیچارے کیا مناظروں کے ذریعے سے فتنوں کو دبا سکتے ہو، تو فتنوں کو ہوا دینے والی چیز سنو۔ اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ سن رہے ہو؟ اعتراض کا جواب نہیں ہے۔ انتم خیر ام عبد اللہ، عتبہ بن ربیعہ کہہ رہا ہے انا اعلمکم بالشعر والسحر والکہانہ، مجھے بھیجو میں محمد سے بات کرتا ہوں، کہ جاؤ بات کرو۔ تو وہ آ کر کہتا ہے یا محمد انت خیر ام عبد اللہ، تو اللہ کے نبی چپ۔ انت خیر ام عبد المطلب، اللہ کے نبی چپ، کہ آنے والا سائل نہیں ہے، آنے والا معترض ہے، معترض کا جواب نہیں ہوتا۔ اعتراض کا جواب دیں گے وہ کوئی اور ڈال دیں گے، پھر آپ اس کا جواب وہ کوئی اور ڈال دیں گے۔ یہ تو کہانی ایسے دیکھتے نا، جواب در جواب در جواب در جواب، اس کی کوئی انتہا ہے؟ میری بات سنو، اعتراض کا جواب نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے، اشکال کا۔ یہ بات میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنی، پھر اس کو سیرت سے پرکھا۔ انتم خیر ام عبد اللہ، ابھی یہ ایک ہی حدیث میرے سامنے آئی اور اللہ کہیں چپ۔ انتم خیر ام عبد المطلب، چپ، کہ عتبہ سائل بن کر نہیں آیا ہے، معترض بن کر آیا ہے، اس کو جواب نہیں دیا جا سکتا۔ وہ لمبی بات کرتا رہا، آپ خاموش رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا، ایک بات کا۔ عتبہ میرے پاس جو ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ، کیا ہے؟ قرآنا عربی، حامیم والکتاب المبین قرآنا عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعذر اکثرهم فهم لا یسمعون وقولوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ سے لے کر فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، یہاں تک قرآن پڑھ کے سنا دے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاکثرهم فهم لا یسمعون، اس کو پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ سارا قرآن سنا، ایک بات کا جواب نہیں، ایک بات کا۔ تمہیں جوش اٹھتا ہوگا کہ ہم جواب لیں گے، ہم جواب لیں گے، وہ اور اس لیے کہ اگلا سائل ہی نہیں ہے، اگلا تو معترض۔ ایک جاٹ کے منہ سے نکل گیا کوا سفید ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا۔ نہ کمیاں کالا ہوندا، نہ کہ نہیں ہوندا ہی بگا، چٹا ہوندا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو مناظرہ کرو مناظرہ۔ تو اس کی بیوی نے کہا مر جاویں، کالا ہوندا ہے، تو کدے آکھے جانا پہ؟ اس نے کہا میں مننا ہی نہیں کالا ہوندا، تو میں کون منے سے؟ میں مننا ہی نہیں، تو تم کیسے بے وقوف ہو جو کوے کو سفید کہنے والے کو منانا چاہتے ہو؟ کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اس سے بات کر لو جس کا ذہن صاف ہے۔ معترض کا جواب نہیں ہے۔ تو آج کل اعتراض ہیں، سوال نہیں ہے۔ سائل کا ضرور جواب ہے، اشکال کا جواب ہے، سوال کا جواب ہے، اعتراض کا جواب نہیں ہے۔ مناظرے، جواب در جواب، یہ سب وقت ضائع کرنے کی چیزیں۔ پلیز سبسکرائب اسپرچل اسکون فار مور حضرت ویڈیوز۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت سے فتنے اس لیے فتنے بن گئے کہ علماء نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا، اگر جواب نہ دیتے تو اپنی موت آپ مر جاتے۔ یہ تحفۃ العلماء کی تمہیں سنا۔ تو بہت سے فتنے اس لیے فتنے بن گئے کہ علماء نے ان کا جواب دینا شروع کر دیا، اگر وہ چپ ہو جاتے تو اپنی موت آپ مر جاتے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اتنے بڑے فتنے کو مٹایا بغیر جواب، بغیر مناظرے۔ سبحان اللہ، عجب بندہ تھا۔ اور نقش بندی سلسلے کے بادشاہ، جس کے آخری بادشاہ مولانا خان محمد صاحب دنیا سے تشریف لے، اور تو دنیا اندھیر ہو گئی، بستی اجڑ گئی۔ ان اللہ لا ينتظر علم انتزاعا، ہے نا، بل يقبضه بقبض العلم۔ زمانہ خالی ہو گیا۔ خلت الدیار فصدت غیر مسود،
من الشقاء تفردی بالسودت. یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں. نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب کے بڑے ہیں جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی. وہ مناظرے سے نفرت فرماتے تھے. کبھی کسی سے مناظرہ نہیں کیا, کبھی کسی سے. صرف بہت اصرار پر ایک دفعہ ایک تحریر شیعہ کے خلاف لکھی بس, جس پر مسلمان کا نام آتا تھا اس سے مناظرہ نہیں کرتے تھے. حالانکہ وہ ایسے مناظر تھے کہ وہ آریاؤں سے اور عیسائیوں سے, غیر مسلموں سے بادشاہ تھے مناظر کے. رحمت اللہ کرانوی صاحب رحمت اللہ علیہ, مولانا رحمت اللہ کرانوی, اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو بر صغیر اندلس ہوتا, اسپین ہوتا. یہ تو لوگ آ گئے تھے. مجھے کل پرسوں تمہارے استاد شیخ رمضی نے بتایا کہ بورقیبہ نے زیتونیہ مدرسہ کیسے بند کیا. میں کہا اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے جو چٹائی پہ راضی ہو اور چوپڑی روٹی کے دھوکے میں نہیں آئے. حبیب بورقیبہ نے علماء کو چوپڑی روٹی کھلا دی اور پیسے پہ ان کو کھینچ لیا. جب وہ کھینچے تو پھر ہر سب کچھ چلا گیا. اور یہاں کے علماء بکے نہیں, بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ کے. نانوتوی کو نا والی دکن حیدرآباد نے خط لکھا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لائیں, میں آپ کو 500 روپے مہینہ تنخواہ دوں. 500 روپے مہینہ 50 لاکھ روپیہ مہینہ ہے آج کا, 50 لاکھ روپیہ مہینہ. تو حضرت نانوتوی نے خط لکھا کہ میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں, میری 5 روپے تنخواہ ہے, 2 روپے میں مدرسے میں چندہ دے دیتا ہوں, تو 2 روپے میں میرے میاں بیوی کا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے, اور 5واں روپیہ مجھے سارے مہینے پریشان کرتا ہے کہ اس کا کیا کروں. تو 500 کو لے کے کیا کروں گا, 500 کو لے کے کیا کروں گا. تو یہاں علماء کی کھیپ ایسی آئی جو بکے نہیں. تو درباری علماء نے اکبر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. دین الہی اس نے ایجاد کیا علماء سے تنگ آ کر, ان درباری علماء سے تنگ آ کر. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا, کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا. حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ یہ کلمہ تھا, یہ کلمہ تھا اکبر ذل اللہ. اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظرے سے. گائے کا ذبح کرنا بند, شراب حلال, اکبر کو سجدہ, سورج کی پوجا. صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنے دیر تک مالا جپتا تھا. داڑھی منڈانا ضروری, داڑھی رکھنا حرام. سارے حرام کام فیضی اور ابو الفضل کم بختوں. فیضی کیسا عالم تھا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے. الفاظ محملہ, محملہ کہتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا, الفاظ محملہ سے یعنی الف سے, سین سے, صاد سے, ہا سے, را سے, دال سے, تا سے, لام سے, میم سے, یعنی وہ 14 حرف رہ جاتے ہیں. 14 حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی. اور سوات الالہام. اور اکبر کو گمراہ کرنے والا وہ دین الہی. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو فیضی سے, کہا الہاد کے مزے لے رہا, الہاد کے مزے لے رہا. پلیز سبسکرائب اسپرچوئل سکون. جہانگیر آگے مجدد الفسانی کا صحبت یافتہ نکلا. مثبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے. اتنا بڑا کام مولانا الیاس فرماتے تھے میرا کام مجدد الفسانی والا. میں نے مجدد الفسانی کو سامنے رکھا ہے کہ ان کا طرز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعت ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفسانی, بلکہ مٹی ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے کہ سنت چھا جاتی تھی, بدعت مٹ جاتی تھی. روشنی آئی اور اندھیرا چلا گیا. یہ تھا. اندھیرے کے جانے کے لیے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوتی نا. سورج کے آنے کی دیر ہوتی ہے, اندھیرا چلا جاتا ہے. پھر کہنا تو نہیں پڑتا اندھیرے صاحب منٹو روپاؤ سورج آ گیا, تو خود ہی چلا جاتا.
بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا. ابو الفضل زندہ کی کھال کھچوا دی تھی شیخو پورے میں. یہ جو شیخو پورہ ہے نا، یہ جہانگیر کے نام پر ہے. جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا. یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی. ایسے میرا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے تو کہاں کہاں کی کہانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تھا اور کدھر چلا گیا. تو بڑی دعاؤں کے بعد جہانگیر ملا تھا. پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگنے. اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے. تو اللہ نے جہانگیر دیا. اس کی نخنیت، جہانگیر بہت نیک متقی بادشاہ. اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افتراء ہیں، بہتان ہیں، بہت سارے. کچھ کمیاں تھی بھی سی، بادشاہوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین الہی کو ختم کیا. تو یہ شیخو پورہ جہانگیر نے آباد کیا تھا. اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شیخو کہا کرتا تھا پیار سے، شیخو بابا، شیخو بابا. ویسے نام اس کا سلیم تھا، جہانگیر اس کا لقب تھا، اور شیخو اس کا ابا اسے کہا کرتا تھا، شیخو بابا. تو اس نے یہ ہرن مینار بھی جو بنایا ہے، اس کا ایک ہرن تھا جہانگیر کا، اسے بہت پیار کرتا تھا. وہ مر گیا، اس کے غم میں اس نے ہرن مینار بنایا. تو یہاں شیخو پورہ میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے بیچ میں. تو ابو الفضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے، میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے، حکومت تو تیری ہے، تو میرے خلاف کیوں آتا ہے. تو جب ابو الفضل آیا تو اس نے زندہ کی کھال اتروا کر، تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والا. زندہ کی کھال اتروائی تھی اس نے. اکبر نے کہا شیخو بابا، میں تو ذبح شدہ بکری کی کھال نہیں اترتے دیکھ سکتا، تو نے میرے یار کی کھال ہی زندہ اتار. کہا بابا یہ تیرا یار نہیں، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن، جس نے تجھے اس دین اسلام سے برگشتہ کر دیا. چنانچہ آخری 5 سال میں اکبر طائب ہو گیا تھا. اور تس کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانح ہے، اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہاں کو بلوایا جو مفتی دلی تھے، اور ان سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ جاؤ، سورہ یاسین پڑھ. تو صدر جہاں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی اور میرے باپ نے سننا شروع کیا. پھر آہستہ سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گیا. تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے اتنے بڑے فتنے کو دبا دیا.